سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ دخان پر بات کریں گے۔ یہ قرآن کی 44ویں سورہ ہے، ایک مکی سورہ جس میں 59 آیات ہیں۔ اس کا نام دخان یعنی دھواں اس کی 10ویں آیت سے لیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ توحید، قرآن کی عظمت اور قیامت کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا محور یہ سوال رہے گا کہ اس سورہ کے جو کلیدی تصورات ہیں، جیسے قرآن کا نزول اور دخان مبین، ان کو کیسے سمجھا جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ ان آیات کی سب سے مستند تشریح وہی ہے جو ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے ملتی ہے، جو ان کے ظاہری معنوں سے آگے ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور میرا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ ہمیں قرآن کے متن اور اس کے نزول کے تاریخی سیاق و سباق کو پہلی ترجیح دینی چاہیے۔ روایات بلا شبہ اہم ہیں، لیکن جب متن خود ایک واضح تصویر پیش کر رہا ہو تو ہمیں پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ان آیات کی ایک مربوط تاریخی تشریح بھی ممکن ہے جو شاید زیادہ براہ راست ہو۔ بہت خوب، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، میم، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک بڑی بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن کو کتاب مبین یعنی ایک روشن کتاب قرار دے کر اس کی قسم کھا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اسے ایک لیلت مبارکہ یعنی برکت والی رات میں نازل کیا۔ اکثر مفسرین اور روایات کے مطابق اس سے مراد شب قدر ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، لفظ انزلنا ہو استعمال ہوا ہے جو دفعتاً یا ایک ہی مرتبہ نازل کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اس تصور کی تائید کرتا ہے کہ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک بار شب قدر میں مکمل طور پر بیت المعمور یا قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر 23 سال کے عرصے میں واقعات کے مطابق تدریجاً، جس کے لیے تنزیل کا لفظ آتا ہے۔ جی، یہ نزول کا 2 مراحل پر مشتمل ہونا ایک کلاسیکی تشریح تو ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ کیا ہم آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ اس رات میں نزول کا آغاز ہوا تھا؟ یعنی وہی کہ اس عظیم سلسلے کا آغاز ہی اتنا بابرکت تھا کہ اسے پوری کتاب کے نزول سے تعبیر کر دیا گیا۔ اس طرح ہمیں بیت المعمور جیسے ایک ماورائی تصور کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور معاملہ زیادہ سیدھا رہتا ہے۔ 23 سال پر محیط نزول جو لوگوں کے سوالات اور حالات کا جواب دے رہا تھا، اس کی حکمت زیادہ واضح نظر آتی ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن دیکھیں، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ایک طرح سے محدود کرتا ہے۔ دفعتاً نزول کا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے ہی اس کتاب کے مجموعی حقائق سے آگاہ تھے۔ یہ آپ کے قلب مبارک کے لیے ایک اطمینان کا باعث تھا کہ یہ پیغام کہاں تک جائے گا اور کیسے مکمل ہوگا۔ یہ صرف ایک تدریجی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل منصوبہ تھا جس کے آپ امین تھے۔ آیت 4 کہتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن کا نزول اسی کائناتی فیصلے کا ایک حصہ ہے۔ یہ محض ایک تاریخی عمل کا آغاز نہیں ہے، بلکہ ایک الہی منصوبے کا نفاذ ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن قرآن کا بار بار خود کو حالات کے مطابق نازل ہونے والا کلام کہنا، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے، کوئی پہلے سے لکھا ہوا منشور نہیں۔ بہرحال آگے آیت 9 میں کافروں کے رویے کا ذکر ہے۔ جی بالکل، اللہ فرماتا ہے بل ہم فی شک یلعبون فرتقب یوم تأتی السماء بدخان یبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البشتۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ بس آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان ایک نمایاں دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، مگر تم پھر وہی کرنے والے ہو۔
جس دن ہم سب سے بڑی گرفت کریں گے اس دن ہم ضرور انتقام لیں گے۔ تو یہاں دخان مبین یعنی واضح دھوئیں کا ذکر ہے۔ روایات خاص طور پر امیر المومنین علی علیہ السلام اور حذیفہ یمانی سے جو منقول ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی۔ یہ ایک حقیقی دھواں ہوگا جو 40 دن تک پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام جیسا ہوگا مگر کافر اس سے مدہوش ہو جائے گا۔ اور پھر آیت 16 میں البطشۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی گرفت کا ذکر بھی اسی آخری عذاب یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ میں ان روایاتی اہمیت کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ متن خود ایک تھوڑی مختلف کہانی سنا رہا ہے۔ آیت 15 پر اگر غور کریں، اِنَّا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا رہے ہیں مگر تم پلٹ جاؤ گے، یہ جملہ قیامت کے حتمی عذاب پر کیسے فٹ ہو سکتا ہے؟ وہاں سے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ تو بالکل اس تاریخی واقعے پر منطبق ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قریش پر شدید قحط پڑا اور بھوک کی شدت سے انہیں آسمان کی طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ جب انہوں نے عذاب ٹالنے کی دعا کی تو اللہ نے قحط ختم کر دیا، لیکن وہ پھر اپنی سرکشی پر لوٹ آئے۔ کیا یہ آیت اس تاریخی واقعے کی تصویر کشی نہیں کر رہی؟ اس سے قرب قیامت کی علامت پر محمول کرنا متن کی براہ راست دلالت کے خلاف نہیں جاتا؟ آپ کا اعتراض بہت منطقی ہے اور مفسرین نے اس پر بہت بحث کی ہے۔ دیکھیں، اس آیت کی تشریح ایک قضیہ شرطیہ کے طور پر کی گئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کا عذاب واقعی ہٹایا جائے گا، بلکہ یہ ان کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے کہ اگر ہم فرضاً یہ عذاب ہٹا بھی دیں تب بھی تمہاری فطرت اتنی بگڑ چکی ہے کہ تم پھر بھی انکاری کرو گے۔ یہ ان کی اصلاح کے امکان کو مسترد کرنا ہے۔ اور البطشۃ الکبریٰ یعنی بڑی گرفت کا لفظ جنگ بدر یا قحط شالی جیسے واقعات کے لیے بہت چھوٹا لگتا ہے۔ یہ لفظ قیامت کی ہولناکی کے لیے ہی مناسب ہے۔ سورہ ہمیں ایک چھوٹے تاریخی عذاب سے ڈرا کر ایک بہت بڑے آخری عذاب کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ مجھے یہ تشریح تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے۔ جب ایک سادہ تاریخی وضاحت موجود ہو جو آیت کے الفاظ سے مکمل مطابقت رکھتی ہو تو ایک پیچیدہ نحوی توجیہ کا سہارا کیوں لیا جائے؟ میرے خیال میں یہ سورہ اپنے پہلے مخاطبین یعنی مشرکین مکہ سے براہ راست بات کر رہی ہے اور انہیں ان کے جانے پہچانے واقعے کی یاد دلا کر مستقبل کے بڑے عذاب سے خبردار کر رہی ہے۔ شاید دونوں تفسیروں میں تطبیق ممکن ہو۔ بہرحال اس تنبیہ کے بعد قرآن اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک تاریخی مثال پیش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ سے لے کر فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا جب ان کے پاس ایک بزرگ رسول آیا، اور آخرکار جب وہ غرق ہوئے تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ یہاں فرعون کی مثال دے کر مکہ کے سرداروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ بھی جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ ان آیات میں ایک بہت ہی غیر معمولی تعبیر استعمال ہوئی ہے، فما بقت علیہم السماء والارض۔ جی، یہ ایک انتہائی خوبصورت اور شاعرانہ تعبیر ہے۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہی لگتا ہے کہ فرعونی اتنے حقیر اور بے وقعت تھے کہ کائنات کی کسی شے نے ان کے جانے کا غم نہیں منایا، یعنی ان کی موت سے کائنات کے نظام میں کوئی خلل نہیں آیا۔ یہ ان کی ذلت کو بیان کرنے کا ایک بلیغ انداز ہے۔ بالکل، اس کا مجازی مفہوم تو یہی ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کا ایک حقیقی مفہوم بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آسمان 2 ہستیوں پر 40 دن تک رویا، حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور میرے جد امام حسین بن علی علیہم السلام۔ جب پوچھا گیا کہ آسمان کا رونا کیا ہے تو آپ نے فرمایا، طلوع اور غروب کے وقت آسمان پر ایک خاص سرخی چھا جاتی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک سے اس کا رزق اترتا ہے اور دوسرے سے اس کے اعمال بلند ہوتے ہیں۔ جب وہ مرتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ تو فرعونیوں کے لیے کہنا کہ آسمان و زمین ان پر نہیں روئے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کائنات سے کوئی مثبت روحانی تعلق تھا ہی نہیں۔ یہ روایات اپنی جگہ بہت پر اثر ہیں اور مومن کی کائناتی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کا اصل مقصود یہاں مجازی معنی ہی ہو،
یعنی ایک ایسی حقیقت کو بیان کرنا جو ہر کوئی سمجھ سکے، چاہے وہ فلکیات کی ان باریکیوں سے واقف ہو یا نہ ہو۔ یہ کہنا کہ کائنات نے تمہارا ماتم نہیں کیا، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ بے عزتی کی انتہا ہے۔ اسے لفظی معنوں میں لینے سے شاید اس کی آفاقی بلاغت کچھ کم ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنی اس کی بلاغت کو کم نہیں کرتے بلکہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات ایک بے جان نظام نہیں بلکہ شعور رکھتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے ایک تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک گہرا عرفانی نقطہ ہے۔ خیر، اس کے بعد سورہ دوبارہ مشرکین کے سب سے بڑے انکار یعنی مات کے انکار کی طرف آتی ہے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بے شک کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ہمارا پہلی بار کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ان کا یہ مطالبہ جہالت پر مبنی تھا۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ مطالبہ جہالت پر مبنی تھا۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ یہاں قوم تبا کا حوالہ دلچسپ ہے۔ یہ عربوں کے لیے ایک جانی پہچانی طاقتور قوم تھی۔ قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی طاقت پر غرور نہ کرو، تم سے بڑے بڑے لوگ بھی اپنے جرائم کی وجہ سے صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ لیکن اس کے فوراً بعد معاد پر ایک عقلی دلیل دی گئی ہے جو میرے خیال میں سورہ کے مرکزی دلائل میں سے ایک ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ جی بالکل، یہ ماہات پر سب سے مضبوط عقلی دلیل ہے۔ اگر اس کائنات کا کوئی مقصد ہے، اگر یہ بالحق پیدا کی گئی ہے، تو پھر یہاں اچھے اور برے کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں انصاف ہو، جہاں ہر عمل کا نتیجہ سامنے آئے۔ وہ جگہ یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن ہے۔ اگر وہ دن نہ ہو تو یہ ساری کائنات ایک بے معنی کھیل بن جاتی ہے، اور اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی بے مقصد کام کرے۔ صحیح، اور اسی یوم الفصل کی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے سورہ کا اگلا حصہ جنت اور جہنم کا ایک انتہائی واضح اور حسیاتی نقشہ کھینچتا ہے۔ یہ محض تجریدی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایسی تفصیلات ہیں جو انسان کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ جی، پہلے جہنم کا منظر۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون ذق انک انت العزیز الکریم۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش کھائے گا، اور کہا جائے گا چھک تو بڑا زبردست عزت والا تھا۔ یہاں جسمانی عذاب کے ساتھ ساتھ روحانی اذیت بھی ہے۔ دنیا کی عزت اور طاقت کا تانا دیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اہل تقوی کا انعام دیکھیے۔ یہاں جسمانی عذاب کے ساتھ ساتھ روحانی اذیت بھی ہے۔ دنیا کی عزت اور طاقت کا تانا دیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اہل تقوی کا انعام دیکھیے۔ ان المتقین فی مقام امین لا یذوقون فیہ الموت الا الموتۃ الاولی۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن کی جگہ پر ہوں گے، وہ اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ آیت 56 کا یہ جملہ الا الموتۃ الاولی یعنی سوائے پہلی موت کے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ موت تو وہ دنیا میں چکھ چکے، یہاں اس کا ذکر کیوں؟ اچھا سوال ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جسے استثناء منقطع کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت میں موت چکھیں گے، بلکہ یہ اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ دنیا میں موت کا جو تجربہ تم نے ایک بار کر لیا، بس وہی آخری تھا۔ اب اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں موت کا تصور تک نہیں۔ یہ ابدی سکون اور اطمینان کی حتمی ضمانت ہے۔ یہ ان کے خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ دراصل زندگی کے دائمی ہونے کو ایک منفی انداز میں بیان کر کے مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ بہت خوب۔ اور اب سورہ اپنے اختتام پر پہنچتی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، قرآن کی عظمت۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بس تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس عظیم کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کیا تاکہ لوگ سمجھیں۔
لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتے تو اب صرف انتظار ہے۔ آپ اللہ کی نصرت کا انتظار کریں اور انہیں اپنے انجام کا انتظار کرنے دیں۔ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سورہ دخان میں انذار اور بشارت کے تمام پہلو موجود ہیں۔ میرا اصرار اب بھی یہی ہے کہ دخان کی تاریخی تفسیر متن سے زیادہ قریب ہے، لیکن میں یہ بھی تسلیم کرتی ہوں کہ اس کی آخرت سے متعلق تفسیر ایک گہری روحانی تنبیہ کا پہلو رکھتی ہے۔ شاید قرآن جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن میں کئی معنی کی گنجائش ہو، تاکہ ہر دور کا انسان اس سے اپنے ظرف کے مطابق رہنمائی لے سکے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اصل مقصد پیغام کو سمجھنا ہے، چاہے دھواں قحط کا ہو یا قیامت کا، پیغام ایک ہی ہے۔ اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنے کا انجام تباہی ہے۔ یہ کائنات بامقصد ہے اور اس کا مقصد ہمیں ایک دن اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ سورہ دخان اسی عظیم حقیقت کی ایک پرزور یاد دہانی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔